سید حسرت علی موہانی، سید کفایت علی کافی، احمد شاہ مدراسی، احمد اللہ شاہ مدراسی، ہمارے بزرگوں نے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں تب یہ پاکستان بنا ہے۔ آج آ کر اوپر سے لے کر انہوں نے سازش ایسی رچائی ہے، یہود و نصارہ نے پہلے سازش رچائی افغانستان کے خلاف، داڑھی والے لوگ تیار کیے، پگڑیاں پہنائی، مسلمانوں کو مروایا، دہشت گردی کروائی امریکہ نے خود، اور مسلمانوں کا نام لگا دیا کہ یہ دہشت گردی مسلمان کرواتے ہیں۔ پھر امریکہ خود حملہ کر آور ہوا، پورا افغانستان انہوں نے تباہ کر دیا، کسی مسلمان نے آواز بھی نہیں اٹھائی، کیوں؟ جو انہوں نے پہلے سازش تیار کی کہ مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے مولوی دہشت گرد نہیں، دہشت گردوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ پھر انہوں نے سازش رچائی عراق کے بارے میں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، انہوں نے سازش تیار کی، پھر عراق پورا تباہ کر دیا۔ صدام حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی، عید والے دن انہوں نے پھانسی دی، لیکن کسی مسلمان نے چوں بھی نہیں کی، کیوں؟ انہوں نے سازش تیار کی تھی، مسلمانوں کا ذہن بنایا کہ مسلمان آواز نہ اٹھائیں گے، واقعی کہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ پھر پاکستان میں بھی انہوں نے اب سازش رچائی۔ ہم حضور کی عزت کے لیے نکلتے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے ٹھیکیداری کا، میں ویسے یہ جو اختلاف کوئی کرے کر سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایک بات ضرور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ناموس رسالت کا ٹھیکہ ملا ہے، ختم نبوت کا ٹھیکہ ملا ہے، قرآن کا ٹھیکہ ملا ہے۔ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، پاکستان کے اندر کسی کو مندروں کی حفاظت کا ٹھیکہ ملا ہے، کسی کو چرچوں کی حفاظت کا ٹھیکہ ملا ہے، کسی کو گردواروں کی حفاظت کا ٹھیکہ ملا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، پاکستان میں اللہ نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو ختم نبوت کا بھی ٹھیکہ دیا، ناموس رسالت کا بھی ٹھیکہ دیا۔ یہ ٹھیکہ ہمارے حصے میں آیا ہے الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل ہے۔ یہ تو نہیں اللہ نے دیا ہمارے بابے کو، تو جب کسی نے نہیں کیا تو اللہ نے لیا کام، تو اب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مرتے دم تک کھڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے، بڑوں کی نگاہ سے اور امیر المجاہدین کی نگاہ سے انشاءاللہ قادم مرد کھڑے رہیں گے۔ نگاہ بڑوں کی ہوگی تو کھڑے گے انشاءاللہ، اور رہے گی انشاءاللہ۔ آج ہم بس میں اسی بات پر ختم، انہوں نے ایسی سازش رچائی، جڑا والا کے اندر حضور کی گستاخی ہوئی، قرآن جلایا گیا، لیکن انہوں نے سازش رچائی کہ مولوی انتہا پسند ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک سازش رچائی، اس سازش ان کی کامیاب ہوئی۔ جڑوالا کے 16 اگست کو واقعہ ہوا، آج 28 اگست ہے، اس دن سے لے کے آج تک کسی ایک مسلمان نے بھی حضور کی گستاخی پہ آواز نہیں اٹھائی۔ اقلیتوں کا درد ہے، ہمیں پتہ ہے اقلیتوں کو کیا حقوق ہیں۔ الا من ظلم واحدا، حضور نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو کوئی مسلمان یہودی اور نصرانی معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں، جو ان پر ظلم کرے، ان کو نقصان پہنچائے، طاقت سے زیادہ ان پر ٹیکس ڈالے، حضور نے فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ مجھے اپنے مد مقابل پائے۔ اس سے بڑا حق ہے اقلیتوں کا؟ ہمیں بابا جی کا بہاولپور میں بھی تو چرچے ہیں، ہم نے کبھی جا کر کسی چرچ کو چھیڑا ہے، کسی مندر کو چھیڑا ہے؟ ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں ہندو ہندو بن کر رہے، یہودی یہودی بن کر رہے، عیسائی عیسائی بن کر رہے، ہر کوئی اپنا انسان بن کے رہے۔ جب ہمیں گالی دو، پسوپا نہیں ہمیں دو، پسوپا امی ہماری ماں کو دو، پسوپا ابھی ہمارے باپ کو دو، لیکن جب بات رسول اللہ کی آئے گی ہم کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہمیں بتا گئے من سب نبیا فاقتلوہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ 295C قرآن کا قانون ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ رب کے اس قانون کو قیامت تک کسی امریکہ کا باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی گستاخ سر اٹھائے گا، ممتاز قادری کا کوئی غلام کھڑا ہوگا اور اس کا سر اتارے گا۔ ہاں، امیر المجاہدین کا کوئی غلام کھڑا ہوگا۔